نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمے حج بیت اللہ کا جو بھی اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو کفر کرے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ سورۃ آل عمران کی اس آیت میں لوگوں کو حج کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حج کا لفظی معنی ہے قصد کرنا، زیارت کرنا، ارادہ کرنا، اور اسلامی محاورے میں یا اسلامی اصطلاح میں اللہ تعالی کی مخصوص عبادت اور اس کے گھر کی مخصوص طریقے سے زیارت کو حج کہتے ہیں۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، یقیناً اللہ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے لہذا تم حج کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالی کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اس کے بندہ ہونے کی شہادت دینا۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نمبر 3، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنا۔ حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ نمبر 1، جن کے پاس مال ہو۔ نمبر 2، آزاد غلام پر فرض نہیں۔ نمبر 3، عاقل یعنی ناسمجھ پر یا مجنون پر فرض نہیں۔ نمبر 4، بالغ یعنی بچے پہ فرض نہیں۔ نمبر 5، مسلمان نان مسلمز پہ فرض نہیں۔ نمبر 6، صحت مند تندرست، کیونکہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ دوسروں پر ایک بوجھ ہے تو ایسا شخص معذور ہے۔ نمبر 7، پرامن راستہ، اگر جان کو خطرہ ہو راستے میں تو ایسی صورت میں من استطاع الیہ سبیلا میں پھر یہ چیز نہیں آتی، کیونکہ اس راستے کی استطاعت ہونا ضروری ہے، یعنی راستے کا پرامن ہونا بھی۔ نمبر 8، حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مثلا آج بھی دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ہر شخص حج کے لیے نہیں جا سکتا، ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے، چند افراد جا سکتے ہیں۔ تو ایک شخص نے اگر ارادہ کیا، نیت کی، اپلائی بھی کر لیا، لیکن موقع نہیں ملا، حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملی، تو بلا وجہ غلط طریقے اختیار کر کے جھوٹ بول کر یا چوری چھپے ایسا کام کرنا پھر درست نہیں۔ پھر اسی طرح عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ حالت عدت میں نہ ہو، یعنی مثلا شوہر فوت ہو گیا، اگر کسی نے حج کا ارادہ کیا لیکن اسی دوران شوہر فوت ہو گیا تو وہ اب عدت کے دوران حج نہیں کرے گی، عدت کی تکمیل کے بعد حج ہوگا۔ جہاں حج ایک فرض عبادت ہے صاحب استطاعت پر، وہاں اس کے ادا کرنے والے کے لیے بہت اجر و ثواب بھی ہے، بہت فضیلت بھی ہے۔ حج سے دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی جہاں حج کا حکم دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کو حج کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں، وہاں پر ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، چاہیے کہ لوگ آ کر ان فائدوں کو دیکھیں، ان فائدوں کا مشاہدہ کریں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ گویا حج میں بہت سے فائدے بھی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ای العمل افضل؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، قیل ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، قیل ثم ماذا؟
قال حج مبرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے پیارا ہے، یا اللہ کے ہاں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا حج مقبول. عربی میں لفظ ہے حج مبرور، اور اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ حج جو قبول ہو جائے، جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس میں نہ کوئی بے حیائی کا کام کیا نہ گناہ کا کام کیا، تو وہ شخص واپس اس طرح لوٹے گا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. یعنی حاجی جب حج کر کے اپنے گھر کو لوٹتا ہے اور اس کا حج گناہوں سے اور برے کاموں سے پاک ہوتا ہے اور اس نے حج کے تقاضے پورے کیے ہوتے ہیں، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ایک معصوم بچہ ہو. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ. حج ان تمام گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ان تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے جو پہلے سے سرزد ہو گئے ہوں. حج کو کمزوروں کا جہاد بھی کہا گیا، یعنی حج کرنے سے جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے. آپ نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ. بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. یعنی انسان جب اس سفر پر نکلتا ہے اور صحیح طور پر حج ادا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں کو ملاؤ، کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو ایسا دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں. تو گویا دنیاوی اعتبار سے حج اور عمرہ انسان کی غربت اور افلاس، تنگ دستی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی انسان وہاں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اس سے انسان کی دنیا کی مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہاں کی دعاؤں میں صرف دنیا نہیں مانگنی، آخرت بھی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں، یعنی حج پر جا کر کہتے ہیں، کیونکہ یہ آیت حج کے کانٹیکسٹ میں ہی نازل ہوئی کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، یعنی صرف دنیا مانگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ، دونوں کا ثواب. حج کے راستے میں انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کا الگ طور پر ثواب ملتا ہے. یعنی حج بذات خود ایک عبادت ہے، لیکن اس راستے میں انسان جو بھی محنت مشقت اٹھاتا ہے، جو بھی مال خرچ کرتا ہے، اس کا مزید ثواب ملتا ہے. اس لیے اس راستے میں جو پیسہ آپ کو لگانا پڑے، جو وقت آپ کو لگانا ہو، جو بھی قربانی آپ کو کرنا ہو، اس کو خوشی سے کیجیے، کیونکہ ہر ایک چیز کا الگ الگ اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
النفقۃ فی سبیل اللہ الدرہم ب700، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے 1 درہم 700 کے برابر ہو. یعنی انسان اپنا مال جب خرچ کرتا ہے، مثلا کسی غریب کو دیتا ہے، کسی فقیر مسکین کو دیتا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہوتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. یعنی انسان اپنی روزمرہ زندگی میں جو بھی خرچ کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے. حتیٰ کہ وہ مال جو انسان اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات کو اور جائز ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. کسی غریب اور فقیر کو دیتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. لیکن وہ مال جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس میں 1 روپیہ کا ثواب اور اجر 700 گنا کے برابر ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اللہ کے راستے سے مراد نیکی کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، خواہ عبادت کے لیے ہو یا پھر دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے ہو. تو اس کا اجر و ثواب، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اسے اگر اگایا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی میں پھر 100 دانے ہوں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. تو گویا آپ زاد راہ کے طور پر جو کچھ بھی مال خرچ کریں گے، خواہ اس سے ٹکٹ خریدیں یا اس سے وہاں کی رہائش کا کرایہ دیں یا پھر کھانے پینے میں خرچ کریں، کوئی پیسہ بھی جو اس راستے میں خرچ ہوگا اس میں سے 1 روپیہ، 1 ریال 700 کے برابر اجر و ثواب پائے گا. شرط یہ کہ وہ جائز اور حلال جگہ پر خرچ ہو اور اچھی نیت کے ساتھ خرچ ہو، دل کی خوشی کے ساتھ خرچ ہو، اور اس کو خرچ کرنے کے بعد انسان اپنے دل میں کوئی افسوس اور دکھ نہ لائے اور ایسی حسرتیں نہ لائے کہ اس سے تو میں اتنے پیسے میرے حج پہ لگ گئے، اس سے تو میں ایک گاڑی خرید سکتا تھا یا فلاں پلاٹ خرید لیتا یا فلاں اور فلاں کام کر لیتا. ایسی کوئی سوچ دل میں نہیں آنی چاہیے. یعنی دل کی خوشی سے، محبت سے اور اجر اور ثواب پانے کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو تکلیف بھی اس راستے میں اٹھانی پڑے، حتیٰ کہ جب درخواستیں جمع ہوتی ہیں اور درخواست جمع ہونے کے بعد انتظار کی جو تکلیف اور انتظار کی جو مشقت ہے، یا پھر ایئرپورٹ پر جا کر انتظار کی، کیونکہ بعض اوقات حج فلائٹس لیٹ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات رش بہت ہوتا ہے، سیٹ چانس پر ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جا سکے گا یا نہیں، تو وہ ایک کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے جو ایک ذہنی ٹارچر بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح سفر کی طوالت، پھر سفر میں پیش آنے والے کوئی بھی ناخوشگوار واقعات، کسی بھی انسان کا ناخوشگوار رویہ یا کسی بھی شخص کی طرف سے، مثلاً وہ حج کا عملہ ہو سکتا ہے یا ایئرپورٹ کا عملہ ہو سکتا ہے، یا پھر آگے راستے میں طرح طرح کی ناخوشگوار باتیں ہو سکتی ہیں جو ہماری مرضی، روٹین، خواہشات کے خلاف ہوں. ان میں سے کسی کا بھی ذکر ایسے انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اجر و ثواب ضائع ہو. ان سب چیزوں کو بھی خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے. اور جہاں بھی پریشانی ہو تو بجائے اس کے کہ کوئی واویلا کیا جائے یا کسی قسم کی شکایت کی جائے یا بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا جائے، فوراً یہ سوچا جائے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس راستے کے لیے چنا. یاد رکھیے کتنے ہی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل تڑپتے ہیں وہاں جانے کو، لیکن ان کے پاس جانے کے لیے وسائل نہیں، صحت نہیں، مصروفیات اور مشغولیات ایسی ہیں کہ موقع نہیں. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے لیے چن لیا تو اس پر سوائے شکر کے اور کوئی بھی شکوہ زبان پر نہیں آنا چاہیے. ہر موقع پر
ایک مثبت سوچ ساتھ رہنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا ان لکی من الاجر علی قدر نصبکی و نفقتکی، یعنی اس راستے میں جتنی تم کو تکلیف ہوگی اور جتنا تم خرچ کرو گی اتنا ہی ثواب تم کو ملے گا. تو گویا ان تکلیفوں پر بے چین نہیں ہونا، یعنی جان بوجھ کے تو خود کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ عبادت ہی نہ کر سکے انسان، لیکن عبادت کے اس سفر میں جو بھی کوئی مشقت ہو، تکلیف ہو، اس پر اجر ہی اجر ہے. پھر اسی طرح حج کے لیے ارادہ کرتے ہوئے انسان کو اپنا حلال اور پاک اور صاف مال لے کر نکلنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی پاک اور صاف مال کو لے کر نکلتا ہے، رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک، تیرا توشہ حلال، تیرا خرچ حلال، تیرا حج مقبول ہے اور گناہوں سے پاک ہو گیا، کچھ گناہ نہیں. اور جب حاجی حرام مال لے کر نکلتا ہے اور رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا توشہ حرام، تیرا خرچ حرام، تیرا حج سراسر گناہ، تیرا حج قبول نہیں. کیونکہ اللہ تعالی پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے. اس لیے کسی کا حق مار کے حج کے لیے نکلنا، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے یا حرام کمائی کے ذریعے اور دوسروں کا حق نہ دے کر نکلنا یا دوسروں کو ناراض کر کے نکلنا، یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جس سے حج کو نقصان پہنچتا ہے. جہاں حج کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی مصروفیات کو بہانہ بنا کر حج کو ٹالتے چلے جانا، یا حج کے راستے میں پیش آنے والی مشقتوں سے گھبرا کر یا اس راستے میں پیسے کے خرچ ہونے کے ڈر سے اس راستے کی طرف نہ نکلنا، اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بہت وعید بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم تحبسه حاجة ظاهرة او مرض حابس او منع من سلطان جائر ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا، جو شخص حج نہیں کرتا اور اسے ضروری کام، بیماری یا ظالم حکومت کی رکاوٹ بھی نہیں، تو وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے کفر کیا، انکار کیا، یعنی حج فرض ہے، موقع ہے، مال ہے، لیکن صرف سستی ہے، تو پھر یہ دراصل اللہ کے حکم کا انکار ہے. ایسے لوگوں سے اللہ بیزار ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس شخص کے پاس حج بیت اللہ تک جانے کا زاد راہ اور سواری ہے، یعنی ٹکٹ کے پیسے ہیں اور وہاں کھانے پینے کا بھی کام چل سکتا ہے، اور وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یعنی اللہ کو ایسے شخص کی پھر کوئی پرواہ نہیں. ایسا شخص اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا بھی ہے تو اس کا یہ اقرار جھوٹا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر یا اللہ تعالی کے بلانے پر حاضر نہیں ہو رہا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا، یا کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے. یعنی بعض اوقات ایسا تو نہیں ہوتا کہ ارادہ نہ ہو، ارادہ ہوتا ہے لیکن انسان سوچتا اچھا پھر اگلے سال سے، پھر کبھی صحیح نہیں. جب ارادہ ہو، موقع میسر ہو تو پھر دیر نہ کی جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کچھ آدمیوں کو شہر میں بھیجوں
وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کر دیں. ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. یعنی اتنی سخت بات فرمائی گئی اس سلسلے میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کب شروع ہوا، یعنی حج کی ابتدا کہاں سے ہوئی، حج کا آغاز کہاں سے ہوا. ہم سب جانتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے لوگ مکہ جاتے ہیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں. بیت اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے ہوئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے، پھر جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا جو پوری زمین پر پھیل گیا تو اس موقع پر بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی. پھر ایک عرصہ دراز تک وہ عمارت وہاں باقی نہ رہی، ایک طرح سے اس کے آثار بھی ختم ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا. سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی کہ خانہ کعبہ کہاں تعمیر ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کو تعمیر کیا. اس گھر کی تعمیر کرنے کی غرض کیا تھی؟ فرمایا اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی دنیا کے مرکز میں یہ گھر دراصل اللہ تعالی کی وحدانیت اور اللہ تعالی کے ایک ہونے پر دلیل ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہاں آنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب مل کر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکٹھے ہو کر صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا سبق سیکھیں بھی اور دنیا میں عام بھی کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے وہاں پر لے گئے جبکہ وہاں کوئی آبادی نہ تھی، یعنی مکہ کی بے آب و گیا کہ کوئی پانی نہیں، کوئی سبزہ نہیں. اس وادی میں وہاں لے جا کر انہوں نے ان کو بسایا. وہ وہاں پر بڑے ہوئے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے ساتھ مل کر اس گھر کو تعمیر کیا. تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور وہ دعائیں کیا تھیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے، یعنی ہماری اس کوشش کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا. گویا وہ گھر فرما برداری اور اطاعت کا سمبل ہے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی یا ہماری نسل میں سے ایک مسلمان امت اٹھا، یعنی ہم بھی تیرے فرما بردار ہیں اور یہاں ایک ایسی امت پیدا کر کہ جو تیری ہی فرما بردار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے سکھا یا عبادت کے طریقے سکھا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر مہربان ہو جا. تو گویا یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں تھیں. اس گھر کو تعمیر کرتے ہوئے قبولیت کی دعا، اطاعت اور فرما برداری کی دعا کہ اس کی اللہ توفیق دے، پھر آئندہ ایک مسلمان امت پیدا ہونے کی دعا، اور حج کے طور طریقے سکھائے جانے کی دعا. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول کو بھیج، ایک رسول اٹھا، منہم انہی میں سے، یعنی اس علاقے میں ایک رسول پیدا کر. یتلو علیہم آیاتک، جو ان لوگوں کو
یعنی اس امت مسلمہ کو تیری آیات پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ گھر تعمیر ہوا تھا تو اس کی تعمیر کا مقصد صرف یہاں پر حج کرنا ہی نہیں تھا یا لوگوں کا اکٹھا ہونا ہی نہیں تھا. یہ اس سے آگے بڑھ کر ایک بہت بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے تعمیر ہوا تھا. اور وہ مقصد کیا تھا کہ دنیا میں ایک ایسی امت اٹھے، ایک ایسی قوم آئے کہ جو تمام انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اور اس امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک نبی آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مبعوث فرمایا. آپ نے آ کر اپنی قوم کو قرآن کی تعلیم دی، کتاب کی آیات پڑھ کر سنائی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور ان کا تزکیہ کیا. تو وہ گھر ہمیں ان سارے مقاصد کی تجدید کا سبق بھی دیتا ہے. وہاں جا کر صرف طواف، نماز اور ذکر اذکار ہی نہیں کرنا، ان مقاصد کی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ وہ امت مسلمہ جو وہاں پر اکٹھی ہے، کیا ان کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی؟ کیا آج ہم کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ اور تلاوت کی صفات سے آراستہ ہیں جو ورثہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا، ربنا انی اسکن